اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے معرفتوں کا چراغ اہل عرفان کے دلوں میں روشن فرمایا، اور جن کی آنکھیں دلیل یقین سے روشن ہیں، ان کے لیے دین کی راہیں کھولیں اور شریعت کو ہدایت پانے والوں کے لیے راستہ بنایا کہ ملحدوں کے فریب کاریاں اس کے فریب نہ بٹک سکیں، اور حقیقت حقا کو ظاہر و باطن کیا، شریعت کے چشمے کو گھاٹ اور پاٹ بنایا۔ تو شریعت کے خلاف سارے راستے بند ہیں، اور ہر وہ حقیقت جسے شریعت رد کر دے زندگی مردودہ ہے۔ اس نے اپنے فضل سے سلوک کا راستہ ظاہر فرمایا، جو غلام کو بادشاہوں کی مجلس تک پہنچا دے، اور تصفف کو اعتبار سے زینت فرمایا، اور اس کی سرحد کی بد مذہبیوں سے حفاظت کی۔ پھر نعمت قرب و ولادت تھے اہل سنت اور ارباب فقہ و ہدایت کو مخصوص فرمایا، تو صرف انہوں کی پیروی کی جائے۔ جو ان کی راہ پر چلے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں ان کی حاجتوں کے طفیل ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عرفان و یقین کی ہر نعمت جنتوں میں داخل ہوئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ضرور ہوں۔ دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اب ہم چلتے ہیں اصلی موضوع، تصفف اور سلوک۔ تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے لفظ تزکیہ کی علماء و مفسرین نے اپنی اپنی وسیعت نظر کے مطابق نشریات و توجیہات کی ہیں۔ اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے لفظ تزکیہ کا اگر ہم فارسی یا اردو ترجمہ کریں تو وہ تصفف بنتا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے فارسی میں ہوا، تو فارسی میں تزکیہ کا ترجمہ تصفف کر دیا گیا۔ تزکیہ دل کی پاکیزگی ہے، صفائے قلب ہے، صفائے باطن ہے۔ تصفف کے معنی بھی یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں وہ تھیوری نہیں ہوتی، محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ساتھ فیلنگ کیفیات بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو جو ایمان لاتا ہے اسے نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہے، ایک ہی ہے۔ ان نگاہوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ایسی کیفیت اس پر وارد ہوتی ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ اسے یقین ہو جاتا ہے۔ تزکیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا وہ دلوں کی پاکیزگی تھی۔ نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لینا تزکیہ نہیں ہوتا، یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کو پاک کر دیا۔ فریض نبوت میں پہلے تزکیہ ہے کہ پہلے بات دل کی جائے، پھر عقل کو دلائل کے قابل کیا جائے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، تو وہ تعلیم انسان کی عملی زندگی میں رہنمائی کا کام کرے گی، اس لیے کہ دل اس پر عمل کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوگا۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ اس کے قلب میں وہ کیفیت بھر دی جائے کہ جو اس کی سوچ میں آئے وہ مثبت آئے، اس میں طلب حق پیدا ہو۔ اس کے دل میں جو جھاڑ جنگار ہے وہ خواہشات انسانی ہیں، خود غرضی ہے، بے شمار خرابیاں ہیں، وہ صاف کر دی جائیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان صرف وجود مسجد میں نہ لائے، وجود بعد میں آئے، دل پہلے مسجد میں ہو۔ اب یہ کس کی ضرورت نہیں ہے کہ دل میں خلوص آ جائے، قرب الہی کی آرزو پیدا ہو جائے، سینے کے اندر مدینہ بنا لے، برکات نبوت دل پر اتر رحمتوں کی طرح برستی ہو، دل نور نبوت کی کرن
سیکھنے مکس کرتا ہوا اور دوسروں کے لیے بھی باعث ہدایت بنتا چلا جائے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، یعنی جب کچھ بھی باقی نہ رہے تصوف اللہ رہ جاتا ہے تو تصوف بن جاتا ہے۔ جب تک کچھ باقی رہے تصوف نہیں ہوتا۔ میں پیر ہوں، میں مولوی ہوں، میں بزرگ ہوں، میں تکڑا ہوں، میں فلاں ہوں، جب تک میں رہے تب تک تصوف نہیں ہوتا۔ جب میں نہ رہے، انا نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے، پھر تصوف ہوتا ہے۔ سارے کا سارا تصوف یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد بحال ہو جائے، بندہ اپنے معاملات اپنے رب سے ڈسکس کرے، اپنے رب سے لڑے بھڑے، دعا مانگے اور چیخ کر مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، لڑ کر مانگے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ تصوف صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیروی کی جائے اس میں انتہائی خلوص ہو، دل کی گہرائی سے کی جائے۔ ان کیفیات کو تصوف کہتے ہیں۔ وہ کون سا تصوف ہے جو عطائت ہی چھڑوا دے؟ یہ جو تصوف میں بہت سی چیزیں دار آئی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے یہ دین کے خلاف ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اپنی کمزوریوں کے باعث اس کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تصوف کے نام پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے یا مادی فوائد حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں، تو یوں یہ الزام، یہ بہتان تصوف پہ آ گیا ہے۔ تصوف دین سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ہم دین پر جو یقین رکھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں یا جو ہمارا دعویٰ ہے اس میں خلوص پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ دین پر جو عمل ہم کرتے ہیں اس میں خشوع و خلوص پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف سے مراد ہے کہ عظمت الہی کا ادراک، اپنی بے معنی اور کم معنی کا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ لفظ تصوف 4 لفظوں پر مشتمل ہے، 4 حروف پر مشتمل ہے۔ تے سے مراد توبہ ہے جو 2 طرح کی ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری توبہ بندے کے اعضاء کو برائیوں سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لانا ہے، جبکہ باطنی توبہ انسان کا اپنے دل کو لائشوں اور تمام برے ارادوں سے پاک کرنا ہے۔ جب کامل توبہ نصیب ہو جائے تو یعنی برائیاں نیکیوں میں بدل جائے تو تے کا مقام مکمل ہو جاتا ہے، تو تصوف کی تے کا مقام مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے ہے تصوف کا سواد۔ سواد سے مراد صفائی ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، قلب کی صفائی اور مقام سر کی صفائی۔ قلب کی صفائی یہ ہے کہ دل بشرا کربتوں مثلاً توام، نیند، گفتگو، خواہشات کی کثرت اور اسباب دنیا کی محبت سے پاک ہو اور دل ذکر الہی کا عادی ہو کر غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز جائیں، پھر دل ایسا صاف ہو جائے کہ اس میں خیر و شر صاف نظر آنے لگے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عالم نقش و نگار کرتا ہے اور عارف دل کو صاف کر کے چمکاتا ہے۔ مقام سر کی صفائی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر رشتے کو فراموش کر دینے، اس سے محبت کرنے اور باطنی زبان سے اسماء توحید کا ہمیشہ ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ کامل صفائی حاصل کر لیتا ہے، تصوف کی سواد کی تکمیل اس کا مقام ہو جاتا ہے، اس کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آگے ہے تصوف کی وا۔ تصوف کی ولایت سے، واو سے مراد ولایت ہے۔ یہ ایک مقام ہے جو تصفیہ قلب کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں وہ اور آخرت میں۔ ولایت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اخلاق کو احکام الہی کے مطابق
سموارے نور چشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تخلق بخلق اللہ، یعنی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو اور صفات بشریت کا لباس اتار کر صفات ربانی کا لباس پہنو۔ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے، جب میں کسی بندے کو درست رکھتا ہوں تو میں اس کے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ہی وسیلے سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے، پکڑتا ہے اور چلتا ہے۔ بس ما سوائے اللہ سے اپنے باطن کو پاک کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرما دیجئے حق آیا اور باطن مٹ گیا۔ بے شک باطن کو مٹنا ہی تھا، بس صفات ربانی کا مظہر بننے سے مقام واو تصفف کی آخری فے، اس سے مراد فنا فلہ ہونا ہے۔ جب بشرائے صفات فنا ہو جاتی ہے تو صفات ربانی باقی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس ذات مقدسہ کو نہ زوال ہے نہ فنا، اس لیے فانی بندے کو اس غیر فانی ذات کے ساتھ اس کی رضا اور قبولیت سے بقا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور قلب فانی کو سر باقی کے ساتھ بقا حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، پس بندے کو چاہیے کہ اس کی ذات کی خوشنودی اور رضا کے لیے اعمال صالحہ کی مشقت اٹھائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیتا ہے تو اس مقرب اور پسندیدہ بندے کو راضی ہونے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی روح تصفف ہے اور یہی روح تصفف کے 4 مقام ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ آمین بولیں۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔